گانے ٹویٹ فیصل صاحب کیا ہو گیا؟ بڑی سیریس بات ہے اور آپ گانے ٹویٹ کرنے لگے ہو. وائی؟ بیکاز آف دا وکٹری. بیکاز آف دا. آپ کل کہہ رہے تھے ود یو وداؤٹ یو، کل کچھ نہیں ہوا، آپ کا گانا رہ گیا وہیں کا وہیں. رہ گیا بھائی. کل 1:30 بجے تھا یا 1:30 بجے تھا، کک سٹارٹ تھا فٹ بال گراؤنڈ کے اندر. آپ بال پھینکتے ہیں، مطلب کلیم اللہ سمیع اللہ بہت دنوں سے چل رہا تھا، تو میں نے کہا کہ ڈی کو بھی یہاں لے آئیں اور گول پوسٹ کو بھی یہاں لے آئیں. یہاں نہیں تو یہاں لے آئیں گے، یہاں نہیں تو یہاں لے آئیں گے. پھر ڈرامہ چل رہا تھا بلا وجہ کا. اینی وے کون کر رہا تھا ڈرامہ؟ بھائی میں ان ڈیٹیلز میں تو نہیں جانا چاہتا. میرا کام تھا جو میں نے آپ سے وعدہ کیا. آپ نے میں نے 21 اکتوبر اپنی برتھ ڈے کی جو بقول آپ کی مارکیٹنگ تھی، میرے خیال میں تو آپ اپنی برتھ ڈے کی مشہوری کر رہے تھے. مشہوری کر رہا تھا. دیکھیں 21 سے پہلے ہو گیا، وعدہ پورا. اچھا، آپ نے میرے شو میں بات کہی تھی ٹیم ہمارے پاس وہ ساٹ ہے اس ٹائم پر، وہ ذرا چلائیں. میری برتھ ڈے از آن the 1st of October. آپ بار بار اپنی برتھ ڈے پہ کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ میں آپ کچھ نہیں بتانا چاہتا ہوں. نیشنل ٹی وی آپ اپنی برتھ ڈے اناؤنس کرنے کے لیے میں تاریخ سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ 21 کو اس سے پہلے بہت چیزیں اچھی ہو جائیں گی، بہت ساری چیزیں اچھی ہو جائیں گی. 21 کو کیا ہو رہا ہے آپ کے پیدا ہونے کے علاوہ؟ اس سے پہلے 21st از the marked date. ایگزیکٹلی وہی ہوا الحمدللہ. And that is strange to me. Why is it strange? Because آج کل ہو چکی ہونی چاہیے تھی یہ امینڈمنٹ. اس سے پہلے ذرا جائیں تو فرائیڈے کو ہو چکی ہونی چاہیے تھی. معاملہ ڈیلے ہوتا 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 این 21 سے پہلے ہوتا ہے. کیسے؟ کیسے؟ ایسے یا یہ کیا پکا تھا کہ نہیں ہم نے تھوڑا سا ادھر ادھر ٹک ٹک کرنی ہے؟ آپ ڈرامہ بھی کہہ رہے تھے. ایک تو 65 ووٹس نہیں تھے، ہمارے پاس 66 ووٹ تھے. چیئرمین صاحب کو ملا گیا، لیکن چیئرمین نے تو ووٹ نہیں. اور دیکھیں ڈگی بھی کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی، ورنہ تو پتہ نہیں کتنی میجورٹی سے دیا جاتا. ڈگی میں کون کون تھا؟ پرندے. کتنے پرندے؟ آزاد کرنے کے لیے ہوتے ہیں نا بھائی، ثواب کمانے کے لیے ہوتے ہیں. آپ نے نہیں سنا؟ آپ کے گھر میں بھی کرتے ہوں گے، بازار کھلاتے ہوں گے، آزاد کرتے ہوں گے پرندے. میں تو پہلیاں نہ بجائے سینیٹر صاحب مجھے بتائیں ڈگی میں کون کون چھپایا ہوا تھا؟ نام آ رہے ہیں، سینیٹر زرکا کا نام آ رہا ہے، سینیٹر فیصل کا. سب جھوٹ فریب کھل گیا نا ان کا. دیکھیں میری بات سنیں، پی ٹی آئی کا فریب تو کھل گیا ہے. اس لیے کھل گیا ہے کہ دیکھیں پہلے انہوں نے 18 اکتوبر کو کہا کہ ہم ملگیر احتجاج ہوگا، نہ مچھر نہ مکھی کا بچہ باہر نکلا. بیکاز قوم سمجھ گئی ہے کہ یہ مزے لے رہے ہیں عمران خان کو پھنسا کے، اس سے غلط کام کرا کے، اس کو جیل میں بٹھا کے ذلیل و خوار کر کے یہ خود مزے لے رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ جو بل ہے اس کے اوپر ڈرامہ کیا، سٹیج کیا، جبکہ یہ اپوزیشن تھی. کم سے کم اس کے خلاف ڈالتے ہیں. یہ کیسا ووٹنگ تھی کہ آپ نے آئینی ترمیم کو ووٹ نہیں دیا پی ٹی آئی نے، لیکن پی ٹی آئی نے کلازز کو ووٹ کیا. ٹھیک ہے، یہ ڈرامہ کون سمجھ گئی، وٹ ایور اٹ از. ٹھیک ہے، آپ نے یہ ڈرامہ کیا. دوسری چیز یہ کہ آپ کو فارورڈ بلاک پلاننگ کے حساب سے پی ٹی آئی نے ڈیولپ کیا. اب پلاننگ کے حساب سے جیسے میں کہہ رہا تھا آپ کو بہت عرصے سے، ایم کیو ایم پاکستان کی طرح پی ٹی آئی پاکستان بن جائے گی. زیرج لیڈر اس کو لیڈ کریں گے اور تگڑی ہوگی. باقی آپ جو نام لے رہی ہیں زرکا یا فیصل کا، تو سب جھوٹ بھونڈا ڈرامہ تھا. یہ کر دیا، وہ کر دیا، تشدد کر دیا، فلانا کر دیا. میں تو کلیریفیکیشن بھی سمجھی نہیں. میں نے کہا بھائی جو سمجھنا سمجھو. بولا اٹھایا، بٹھایا، لٹایا، کروا لیا. ویٹ اے سیکنڈ، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ فارورڈ بلاک کا ڈرامہ پی ٹی آئی نے خود کیا؟ ایبسلیوٹلی. اب مجھے آپ کہہ رہے ہیں حکومت نے ریچ آؤٹ ہی نہیں کیا کسی کو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو تشدد کیا گیا، تشدد کی ویڈیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں اٹھایا گیا، کسی کی بہو کو آپ اٹھا لیتے ہیں. وہ کیا تھا؟ آپ کو کچھ الزامات کچھ نئے قسم کے لانے پڑے گا. اگر الزام میں آپ نے لگانا تو جاؤ بھائی، ہم نے جو الزام لگانا ہے، اٹھانا ہے، بٹھانا ہے، لٹانا ہے، کروانا ہے، کھلانا ہے، پلانا ہے، لتر لگانے ہیں، چھتر لگانے ہیں، پیسہ دینا ہے، جو سمجھنا سمجھو. Why do I give clarifications? Why do I need to give clarifications? آپ نے الزام لگانا، آپ نے بانڈ الزام پہلے بھی لگائے. آپ پی ٹی آئی سے سوال کریں، 15 دن سے عمران خان صاحب کو کوئی ملنے نہیں جا رہا تھا بقول پی ٹی آئی کے. ان کو ہی سب کچھ نہیں دی. 15 دن تک کوئی پی ٹی آئی کے بندے نے ایفرٹ نہیں کیا خان تک پہنچنے کے لیے. لیکن جیسے انہوں نے بیچا اپنے آپ کو مصدے پہ. اور دوسری چیز یہ کہ پی ٹی آئی نے لیجیٹیمیٹ کیا ہے فارم 47 جس گورنمنٹ کو کہتے تھے، اس کو لیگلائز کر دیا ہے. ان سے نیگوشیٹ کر کے، ان سے بات کر کے، ان کے مصدے میں آگے پیچھے کلازز کر کے، چاہے وہ مولانا کو ڈھال بنایا، لیکن کیا تو اس کا مطلب کہ یہ پھر لیگل گورنمنٹ ہو گئی. تو انہوں نے تو سب کچھ بیچ دیا عمران خان اور پی ٹی آئی کا. میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا تھا یہ مخلص نہیں ہے، یہ ڈرامہ کر رہے ہیں. اور دیکھیں اس میں بے شرم لوگ وہ بھی ہیں، بے حال لوگ جو عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کر کے آج بھی سینیٹ اور نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے. میں نے تو سیٹ بھی واپس کی.
ٹھیک ہے. وہ آپ یہ فرما رہے ہیں وہ جو خبر آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب بڑے برہم ہوئے اپنے لیڈران پر ملاقات میں, گالیاں دی ہیں. اب آپ کی بات کو مانے یا سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات؟ ابھی تک تو میری بات الحمدللہ سب ٹھیک ہو رہی ہے, تو آپ کو ماننی پڑے گی. That is very weird, that is very strange. میرے لیے اسٹرینج اس لیے بیکاز یہ فرائیڈے کو ہو چکے ہونی چاہیے تھی. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ فرائیڈے کو ہو چکے ہونی چاہیے. این سنڈے کو, آپ نے 21 تاریخ کا بولا, این سنڈے کو, اس سے چند گھنٹے پہلے یہ پاس ہو جاتی ہے. نیشنل اسمبلی کی سچویشن بتائیں. دیکھیں میں نے آپ ہی کے چینل پہ کہا تھا مولانا آ رہا ہے گانا, میں نے گایا تھا, وہ ہے ہمارے پاس ٹیم پڑا ہوا کافی عرصے پہلے, وہ بھی چلائیں, اس کی ڈیٹ بھی آپ دیکھ لیجیے گا, چلائیں ذرا. ایک صاحب ہے ان کا نام ہے فضل الرحمان, وہ اگر آپ مولانا آ رہے ہیں گانا تھا نا ان کا, ہاں مولانا آ رہا ہے, مولانا آ رہا ہے. میں تو ادب سے وہ تو گانے کا الفاظ ہے, مولانا اس گانے کو یاد رکھیں, اس کی لیرکس گاڑی میں بجانا شروع کر دیں. پاکستان کے وسیع تر مفاد کی خاطر اور اقتدار اور جمہوریت کی خاطر مولانا صاحب کا ساتھ ہونا, اس پہیے کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. اب آپ مجھے بتائیں, آپ نے اس دن کہا کہ مولانا آ رہے ہیں, آج مولانا صاحب پہنچ چکے ہیں نیشنل اسمبلی میں. کیا یہ جو 1 مہینے کی لے دے آگے پیچھے ساری چیزیں چل رہی تھی یہ ڈراما تھا؟ آنا ہی پڑا سجنا ظالم ہے دل کی لگی. I don't understand. This is national TV, سینیٹر صاحب. میں ہسٹری کا حصہ ہوں, 2 ہسٹریز, ایک 26ویں امینڈمنٹ ہو رہی ہے اور سینٹ سے موو ہوئی اور اس کا میں حصہ ہوں. مطلب یہ تو ہسٹری میں نام لکھا جائے گا, ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں اب پہلے اس ملک کے اندر سے تاریخ 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 پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ ہوتی ہے. اب ہوگا ترقی ترقی ترمیم ترقی ترمیم ترقی ترمیم ترقی. یہ لاسٹ ترمیم تو نہیں ہے نا, ترمیم ہوتی جائے گی, ترقی ہوتی جائے گی, ترمیم ہوتی جائے گی, ترقی ہوتی جائے گی. اور امپورٹنٹلی جو سب سے باپ کا باپ بننے کی جو کوشش کر رہے تھے ان کو اگلے 15 20 25 سال کا جواب مل گیا کہ باپ کا باپ نہ بننا. باپ کا باپ کون بن رہا تھا؟ سارے جن کو آج جواب مل گیا, ہمیں کونے سے لگایا تھا, نے جواب دے دیا. اچھا مجھے بتائیں, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بولا ترقی ترمیم ترمیم ترقی اس طرح چلتا رہے گا. ہر کسی نے ہمیں بولا کہ اس آئینی ترمیم کی وجہ سے عوام کا بڑا فائدہ ہوگا. اب یہ جو ججز ہیں یہ 3 آ جائیں گے, ان 3 کے اندر سے ڈیسائیڈ کرے گی کمیٹی ڈیسائیڈ کر کے بتائے گی کہ نمبر 1 نمبر 2 یا نمبر 3 کے اندر سے کون چیف جسٹس پاکستان ہوگا. اس کے اندر عوام کا فائدہ کدھر سے آ گیا؟ میں نے آپ کو کبھی کہا یہ بات؟ باقی سارے تو کہہ رہے ہیں, ان سے سوال کریں, آپ نے ووٹ کیا نا. میں تو جتنی بات کرتا ہوں اتنا ہی کھڑا. آپ کہہ رہے ہیں عوام کا کوئی فائدہ نہیں تھا. دیکھیں عوام کا فائدہ, میں نے اسٹیٹمنٹ کہا کہ میری نہیں تھی, لیکن ایکچولی جب آپ جسٹس دیں گے لوگوں کو تو آسانی ہوگی نا لوگوں کو, اتنے پینڈنگ کیسز ہیں. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں جہاں تک فیصلے آتے ہیں کورٹس کے, ہم اس کی عزت کرتے ہیں, اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. نہ اس سے آگے کچھ کریں گے, نہ اس سے پیچھے کچھ کریں گے, نہ اس کے دائیں کریں گے, نہ بائیں کریں گے. وہ عزت کریں گے, وہ عزت کرتے رہیں گے. اچھا